اب لوگ اس کو ہاشم آملہ سے کمپیئر کر رہے ہیں کہ انہوں نے روزہ رکھ کر کے 300 رن بنا دیے، محمد شامی روزہ نہیں رکھ رہے۔ ایک دن میں 6 لیٹر پانی پینا ضروری ہوتا ہے۔ اب 6 لیٹر پانی پینا ضروری ہے، ایسی حالت میں 10 اوور کیسے کرے گا اگر پانی نہیں پیے گا تو؟ وہ آدمی دیش کے لیے کھیلنا ہے، دیش کے لیے کھیلنا بہت بڑی بات ہے، روزہ صرف اپنے لیے ہے۔ یہ محمد شامی کو لے کر کے جو مدعا چل رہا ہے، انہوں نے روزہ نہیں رکھا، تو آپ فتویٰ جاری کر دیں گے اس کے اوپر؟ نہیں دیکھیے، شہاب الدین رضوی کا جو فتویٰ تھا اس پر، وہ بالکل سراسر غلط، اسلام کے خلاف، کیونکہ شریعت میں، اسلام میں یہ ہے کہ جو آدمی مسافر ہو، مسافر اس کو کہا جاتا ہے جو 70 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کرے۔ اب وہ دبئی میں ہے، اس کو میچ کھیلنا ہے، تو اس کو مسافر مانا جاتا ہے اسلام کی زبان میں، اور مسافر کے لیے گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں عید کے بعد میں جب بھی اس کو موقع ہو پورے سال میں اس روزے کو پورا کر لے۔ یہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے اسٹیپ اٹھائے جاتے ہیں۔ انہوں نے، شہاب الدین رضوی نے، جنہوں نے یہ بیان دیا تھا، انہوں نے بعد میں اپنی بات سے وہ پلٹ بھی گئے، اور میرے ساتھ ایک دو چینلوں پہ وہ تھے تو وہ دم دبا کے بھاگ گئے، کیونکہ ان کو اسلام کی جانکاری نہیں ہے، اسلام کیا کہتا ہے۔ دیکھیں، اسلام کو پڑھنا بہت ضروری ہے، مولانا ایسے ہی نہیں بن جاتا آدمی، مولانا بننے کے لیے 8 سال لگتے ہیں، پہلے آدمی حافظ بنتا ہے، اس کے 2 سال لگتے ہیں، پھر اس کے بعد میں قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے 2 سال اور لگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں مولوی بنتا ہے جس میں 8 سال لگتے ہیں۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، تو وہ اس کا بھی جواب نہیں دے پائے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ شاید یہ آدمی داڑھی ٹوپی رکھ کے جو مولانا بن جاتے ہیں اس ٹائپ کے مولانا ہیں، اور انہوں نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا ایک بیان جاری کر دیا۔ اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ بہتر تمہارے لیے یہ ہوگا کہ تم روزہ رکھو، روزہ آپ پر فرض ہے، اگر نہ رکھ سکو تو غریبوں کو کھانا کھلا دو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام چھوٹ دیتا ہے کہ آپ روزہ رکھیے یا نہ رکھیے۔ اب لوگ اس کو ہاشم آملہ سے کمپیئر کر رہے ہیں کہ انہوں نے روزہ رکھ کر کے 300 رن بنا دیے، محمد شامی روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، روزہ رکھ کر اگر کوئی کھیل سکتا ہے جی، تو یقیناً اس کے لیے بہتر ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن چونکہ 10 اوور کرنے تھے اس کو، 10 اوور کرنے کے لیے فٹنس ایکسپرٹ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو کم سے کم ایک دن میں 6 لیٹر پانی پینا ضروری ہوتا ہے۔ اب 6 لیٹر پانی پینا ضروری ہے، ایسی حالت میں 10 اوور کیسے کرے گا اگر پانی نہیں پیے گا تو یقینی طور پر، چونکہ ان کے میڈیکل ڈاکٹر جو ہے ان کے ساتھ میں رہتے ہیں، وہ ان کو صلاح دیتے ہیں کہ بھئی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے دیکھ کر جان کر محمد شمی نے جو بھی کیا، ہندوستان کا سارا مسلمان اور سارے علماء ان کے ساتھ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ آدمی دیش کے لیے کھیل رہا ہے، دیش کے لیے کھیلنا بہت بڑی بات ہے، روزہ صرف اپنے لیے ہے، اور یہ دیش کے لیے کھیلنا پورے دیش کے لیے ہے۔ تو روزہ چھوڑ دینا اور روزے کو بعد میں قضا کر لینا یا اس کے لیے کفارہ ادا کر دینا، بہت سارے آپشنز ہیں، کر سکتا ہے آدمی، اور اس کے لیے کفارہ دینا بھی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ کفارہ بہت معمولی سا ہوتا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، تو وہ 60 کیا، وہ تو 10,000 آدمیوں کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ تو ایسی حالت میں جب اسلام بھی چھوٹ دے رہا ہے اور دیش کے لیے کھیل رہا ہے، تو اس طرح کی بےہودہ باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں بیکار ہے۔ تو یہ مولانا لوگ اپنی شہرت چمکانے کے لیے اس طریقے کی بیان دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کس آدمی کی ہیلتھ کنڈیشن اس سمے کیا ہے، کیونکہ لوگ کئی سارے لوگ جو سوشل میڈیا پہ ریل بنا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اور آلوچنا کر رہے ہیں لگاتار، خاص طور پہ جو مسلم ورگ ہے۔ نہیں بالکل، دیکھیے، ہیلتھ کنڈیشن تمام ورگ نے اس مولانا کو برا بھلا کہا ہے، کوئی بھی آدمی اس کی سراہنا کرتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا، ہر آدمی نے اس کو غلط کہا ہے، اور یقینی طور پر اس نے غلط کیا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ وہ آدمی شاید پڑھا لکھا نہیں ہے، اس نے اسلام کو پڑھا نہیں، قرآن کو پڑھا نہیں، حدیث کو پڑھا نہیں، اور سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک پاسا پھینک دیا، اس پر پورے دن ڈبیٹیں چلتی رہی اور اس کا چہرہ لوگوں کو دکھتا رہا، یہی وہ چاہتا تھا، یہی اس کے لیے ہو گیا۔